ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی آخرکار عوام کا خیال آ ہی گیا اور انہوں نے آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا حکم دیا ہے، اور ان کے حکم پر بجٹ بنانے والے یا دوسرے لفظوں میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کتنا عمل کرتے ہیں یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب آئندہ سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں تو وزیر اعظم کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، وگرنہ پچھلے 13 ماہ سے اس حکومت نے عوام کا تو جو بھرکس نکالا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسے جیسے یہ عوام اس ملک کی باسی نہ ہو۔ عوام کا ایک ایک دن مشکل سے گزر رہا ہے، اگر نکل بھی رہی ہیں تو حکومت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ اب یہ بات تو لطیفہ ہی لگتی ہے کہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف بھی دے سکتی ہے۔ ہر دن قیمتیں بڑھانے کی خبریں ہی آتی ہیں۔ حال ہی میں جب ادویات کی قیمتوں میں 20% تک مزید اضافہ کیا گیا تو یوں لگا جیسے حکومت اسے تنخواہوں میں اضافہ سمجھ کر بڑھا رہی ہے، یعنی بڑھانا کچھ چاہیے، بڑھ کچھ رہا ہے۔ عوام روٹی دال کے لیے پریشان ہے، اوپر سے بیمار پڑ جائیں تو کھانے کو دوائی تو درکنار زہر بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہمارے ہاں بجٹ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، ایسی بونگیاں جھاڑی جاتی ہیں کہ کسی کو کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ بس جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور کن کن اشیاء پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اخبارات بھی اسی کی شہ سرخیاں لگاتے ہیں۔ اضافہ شدہ قیمتیں تو بجٹ کے پیش کرنے سے ہی بڑھ جاتی ہیں، البتہ تنخواہوں میں اضافے کا آغاز 1 جولائی سے ہوتا ہے، جو 1 اگست کی تنخواہ میں جا کے ملتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کی جو ہدایت کی ہے اس کا مطلب وزارت خزانہ نے کیا لیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مہنگائی فوری طور پر 50% کم نہ ہوئی تو عوام کی زندگی بجٹ کے بعد بھی اجیرن ہی رہے گی۔ ڈالر ہی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا، باقی کس کی بات کریں۔ اس ڈالر ناہنجار کی وجہ سے ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو نہیں رہا، جبکہ حکومت نے آئندہ چند ماہ میں اربوں ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ ڈالر اوپن مارکیٹ سے خرید کر پورے کیے جائیں گے، اس لیے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حکومت کا خزانہ خالی ہے یہ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے، مگر اس بار تو عوام کی جیب بھی خالی ہے۔ ان کے لیے صبح سے شام کرنا ایک بہت مشکل امر بن کر رہ گیا ہے۔ آٹا جو کبھی غریب کی پہنچ میں ہوتا تھا وہ کم از کم اس سے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا، اب وہ بھی اس کے لیے سونا بن گیا ہے۔ یہ سونا اسے ہر روز خریدنا پڑتا ہے کہ پیٹ کا ایندھن تو بھرنا ہے۔ حکومت نے مفت آٹے کے جو تھیلے دیے تھے وہ کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو اس آٹے کی قیمت بھی مہنگا آٹا خرید کر عوام ادا کر رہے ہیں۔ حکومت اس وقت صرف پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے یا پھر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جن میں تحریک انصاف کے رہنما سیاست اور پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ ان تماشوں سے عوام اس لیے بیزار ہیں کہ ان کی زندگی مہنگائی نے عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھے دن کیسے آئیں گے۔ عمران خان کی طرف دیکھیں تو انہیں یہی پیغام ملتا ہے، اچھے دن تب آئیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب انتخابات ہوں گے۔ جبکہ حکومت کا نظریہ اس کے برعکس ہے، وہ عمران خان کو ساری خرابیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ ملک میں انتشار ختم ہو جائے تو خوشحالی آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تو کئی بار کہہ چکے ہیں انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ ان کی اس بات پر عوام کیسے یقین کرے کیونکہ وہ خود دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ملک کے بازاروں میں ہو کا عالم ہوتا ہے اور کسی دکاندار سے اس کی وجہ پوچھیں تو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ تو معمول کی بات ہے، یہ دکانیں جو رات گئے گاہکوں کی وجہ سے کھلی رہتی تھیں سر شام بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس طرح وہ بجلی کا خرچ تو بچا سکتے ہیں۔ ایسی زوال پذیر اکانومی کو کیا بجٹ میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جس سے وہ یہ کام کر دکھائے؟ ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے کہ اچھے معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آتے رہے ہیں انہوں نے مہنگائی میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اس بار تو بجٹ ایسے حالات میں آ رہا ہے جب معیشت زمین سے لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آنے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے۔ اگرچہ حکومت کو بجٹ بنانے اور پاس کرانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اسمبلی میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، اس طرف سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں رہی۔ عوام کی طرف سے تو ان کی گزشتہ 13 ماہ میں کتنی پرواہ کی گئی ہے جو بجٹ کے موقع پر کی جائے گی۔ اس کے باوجود اگر وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے تو یہ ان کی مہربانی ہے۔
कम अज़ कम ज़ुबानी जमा खर्च से आवाम की ढारस और उम्मीद तो बंधाई है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। इसके लिए हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाती तो नज़र नहीं आती, अलबत्ता उसने इस्तेहकाम पैदा करने का ये रास्ता निकाल लिया है कि तरीके इंसाफ को शिकस्त और रेख्त का शिकार किया जाए। वो कशमकश जो पिछले 13 माह से जारी थी, उसमें इस लिहाज से ठहराव आ गया है कि ज़मान पार्क में एक सन्नाटा, और अब इमरान खान बड़े जलसे भी करने की पोजीशन में नहीं कि एक तरफ हुकूमत इजाज़त नहीं देगी और दूसरी तरफ कारकुनों में भी एक खौफ मौजूद है। और अगर मान लिया जाए कि हुकूमत 9 मई के बाद सियासी इंतशार को ख़त्म करने में कामयाब हो गई है, लेकिन क्या वाकई इससे मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा और मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब भी शायद किसी के पास नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Preview.